جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نااہلی تاحیات ہونی چاہیے یا نااہلی 5 سال ہونی چاہیے؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے 4 سماعتوں کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا اور فیصلہ کسی وقت بھی سنایا جا سکتا ہے۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ یہی آئے گا کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہونی چاہیے، تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے۔ قسمت کے دھنی میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کی راہ میں آخری رکاوٹ ہے جو دور ہونے والی ہے۔ جو ہی فیصلہ سنایا جائے گا ان کی رکاوٹ دور ہو جائے گی، اور یوں میرے محبوب قائد دھل دھلا کر، لانڈری سے صاف ہو کر، شفاف ہو کر، سارے داغ مٹا کر وزارت عظمیٰ، چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کی لائن میں لگیں گے، بلکہ لائن ہی اکیلے ہی وہی کھڑے ہیں اس لائن میں، اور چوتھی مرتبہ وہ وزیر اعظم بننے کے اہل ہو جائیں گے۔ 4 سماعتیں ہوئی ہیں، اور سماعتیں کیا تھیں؟ کیا بات ہے! ملک کی سب سے بڑی عدالت، ملک کے سب سے بڑے جج کی سربراہی میں 7 جج صاحبان ایک لائن میں بیٹھے ہوئے۔ کورٹ نمبر 1 سپریم کورٹ، سب سے بڑی عدالت، سب سے بڑے جج، ان کی سربراہی میں 6 جج ایک لائن سے بیٹھے ہوئے، اور ملک کے قابل ترین دماغ، قابل ترین وکیل سامنے کھڑے ہوئے، اور لائیو نشریات۔ سوال جواب ہوتے رہے، نقطوں سے نقطے نکلتے رہے، بحث ہوتی رہی، بات کاٹی جاتی رہی، بات سنی جاتی رہی، گرمی، سردی، بیزاری، برہمی۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے بالآخر جب یہ بات کی تو میرے تو سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے کہا کہ تاحیات نااہلی اسلام کے خلاف ہے، توبہ کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ ایک اگر کوئی جھوٹ بولے یا کوئی جرم ہو جائے تو عمر بھر کے لیے وہ نااہل ہو جائے؟ اس کو توبہ کا موقع ملنا چاہیے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی واپسی ہونی چاہیے۔ انسان برا نہیں ہوتا۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے اپنے ریمارکس میں فرمایا کہ انسان برا نہیں ہوتا، اعمال برے یا اچھے ہوتے ہیں۔ اور 62(1) انسان کو برا کہتا ہے، انسان کو برا سمجھتا ہے۔ اس لیے اس شک کو ختم ہونا چاہیے، مطلب اس شک کے نیچے جو تاحیات نااہلی اسے ختم ہونا چاہیے۔ اب فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے چونکہ یہ ریمارکس دیے ہیں کہ تاحیات نااہلی اسلام کے خلاف ہے، لہٰذا ورنہ میں مذہب پہ نہیں بولتا، کبھی نہیں بولتا، لیکن چونکہ انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ تاحیات نااہلی اسلام کے خلاف ہے، تو میں اپنے محترم چیف جسٹس صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پاکستان میں شریعت لاگو ہے؟ شرعی قوانین لاگو ہیں؟ کیا پاکستان میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ اسلام کے مطابق دی جاتی ہیں؟ مثلا کیا چوری کرنے پر اگر کوئی چور پکڑا جائے، جرم ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں؟ کیا زنا پر 100 کوڑے مارے جاتے ہیں یا سنسار کیا جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے اور ساری سزائیں اسلام کے مطابق دی جاتی ہیں تو پھر آپ اسلام کی روح سے نااہلی کو بھی دیکھیں، ورنہ خدا کے لیے مذہب کو بخش دیں۔ آپ ایک جملے میں فائز عیسیٰ قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ اس کیس میں اسلام کو نہ لائیں، اور پھر آپ نے آگے اسلام کے دریا بہا دیے۔ لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مفتی اعظم بول رہا ہے، اسلام کا کوئی خطیب بول رہا ہے، لگ رہا تھا کہ کوئی ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اسلام، توبہ اور قرآن، اسلام، دین، ہر بات میں وہی۔ تو اگر تو ہمارے ہاں ساری سزائیں اسلام کے مطابق دی جاتی ہیں تو پھر آپ تاحیات نااہلی کو بھی اسلام کی روح سے دیکھ لیں، اور اگر نہیں دی جاتی تو پھر خدا کے لیے اسلام کو بخش دے۔ صرف ایک میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کرنے کے لیے اسلام کو درمیان میں نہ لائیں۔ نااہلی تو ان کی آپ نے ختم کرنی ہے، تاحیات نااہلی، تو اسلام کو کیوں درمیان میں لاتے ہیں؟ اور پھر فائز عیسیٰ قاضی صاحب
آپ نے کہا کہ 5 سال ہونی چاہیے سزا، یعنی آپ نے تاحیات نااہلی کے بارے میں کہا کہ وہ اسلام کے خلاف ہے، تو مطلب 5 سال نااہلی ہونی چاہیے، جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم بھی ہو گئی ہے۔ تو اب، اور ترمیم کی ہے شہباز شریف نے، اس کی کس کے لیے کی تھی؟ اپنے بھائی نواز شریف کے لیے۔ اچھا، اب لیکن ایک جھوٹ کوئی بولے، مطلب حکمران، ملک کا حکمران جھوٹ بولے، جھوٹ بولتا پکڑا جائے، خیانت کرتا پکڑا جائے، بددیانتی کرتا پکڑا جائے، کرپشن کرتا پکڑا جائے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ 5 سال بعد، چل 5 سال کے لیے تو نائل ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ اور پھر سے وہیں سے شروع کر جہاں سے تو نے ختم کیا تھا۔ حکمران کے لیے تو ہم اخلاقی معیار بڑا سخت ہونا چاہیے، اور پھر جھوٹ کو آپ اتنا ایزی لے رہے ہیں۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب، قرآن میں جھوٹے پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور دین نے کہا ہے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی، آپ چونکہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب آپ نے اسلام کی بات کی، اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے پر لعنت فرمائی ہے، دین نے کہا ہے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ یعنی کنجوس کی اگلی قسم، بخیل، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بخیل ہو سکتا ہے مسلمان اور مومن، بزدل ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو منافق کی 3 اور نشانیاں ہیں بڑی، ان میں سے ایک ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر اگر میرا کوئی حکمران جھوٹا نکلے، بددیانت نکلے، کرپٹ نکلے، اور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، مطلب پارلیمنٹ میں جھوٹ بولے، سپریم کورٹ میں جعل سازی کرے، قطری خط، کیلبری فنڈ، جھوٹے ٹرسٹ ڈیڈ جیسے ڈرامے کرے، بچے اس کے جھوٹے اور متضاد قسم کے انٹرویو دیں، خود جھوٹی تقریریں کرے، یعنی پارلیمنٹ میں جھوٹ بولے اور قوم سے بھی جھوٹ بولے، پارلیمنٹ کو بھی بیوقوف بنائے، قوم کو بھی بیوقوف بنائے، اور پھر جو کچھ اس کے پاس ہے، جو جائیدادیں، جو اثاثے، اس کی منی ٹریل کوئی نہیں، پیسہ آیا کہاں سے، پیسہ کمایا کہاں سے، پیسہ 5 بر اعظموں میں بھجوایا کہاں سے، اس کی کوئی منی ٹریل نہ ہو، اور پھر آپ وہ پکڑا جائے اور آپ اس کو صرف 5 سال کے لیے نااہل کر کے پھر کہیں کہ 5 سال بعد دوبارہ میں اس ملک کا حکمران بن جانا، اور پھر وہیں سے شروع کرنا۔ میں اپنے محترم فائز عیسیٰ قاضی صاحب اور تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اگر ڈرائیور رکھنا ہو، اپنا کوک رکھنا ہو، آپ نے اپنا گارڈ رکھنا ہو، مینیجر رکھنا ہو، منشی رکھنا ہو، تو کیا کسی کرپٹ کو رکھیں گے، جھوٹے کو رکھیں گے، بددیانت کو رکھیں گے، خائن کو رکھیں گے؟ یا اگر آپ کا ڈرائیور یا کوئی بھی ملازم کرپٹ نکلے، بددیانت نکلے، خائن نکلے، جھوٹا نکلے اور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، تو کیا آپ اسے کہیں گے کہ 5 مہینے بعد، 5 ہفتوں بعد، یا اس ایک مخصوص مدت کے بعد دوبارہ آ کے ہمارے یہاں نوکری کر لینا؟ نہیں، آپ نکال دیں گے۔ اگر ہم ایک گھر میں نہیں رکھ سکتے ایسے، تو ایک ملک کی کسی بددیانت، کسی خائن یا کسی جھوٹے کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ امریکی پریزیڈنٹ نکسن، واٹر گیٹ سکینڈل، اس کو صدارت سے اس لیے استعفیٰ دینا پڑا کہ اس نے جھوٹ بولا، وہ سکینڈل پیچھے رہ گیا، قوم کھڑی ہو گئی کہ آپ، ہمارا صدر جھوٹ بولتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بل کلنٹن کی امپیچمنٹ، مونیکا لیونسکی سکینڈل آیا، امپیچمنٹ تب ہوئی جب بل کلنٹن نے جھوٹ بولا کہ میرے اس کے ساتھ تعلقات ہی کوئی نہیں، اس پر قوم کھڑی ہو گئی کہ ہمارا صدر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہونی چاہیے، تو پھر ہر جرم کی مدت 5 سال کر دیں، قتل کی بھی، ریپ کی بھی، چوری کی بھی، ڈکیتی کی بھی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ انسان برے نہیں ہوتے، ان کے جو اعمال اچھے یا برے ہوتے ہیں، تو پھر ساروں کو موقع دیں، سوائے صرف سیاستدانوں کو کیوں؟ اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ یہ ایک دروازہ کھل جائے گا ہر چور کے لیے، ہر کرپٹ کے لیے، ہر برے انسان کے لیے، کہ 5 سال بعد آئے اور دوبارہ اقتدار لے اور دوبارہ ملک کو چلائے۔
ایشو یہ ہے کہ جب ایک بندہ کسی ایک کو قتل کرتا ہے تو اسے یا پھانسی ہوتی ہے یا عمر قید ہوتی ہے، لیکن اگر پورا ملک اس کے فیصلے سے اس کی پوری ایک نسل قتل ہونے کا چانس ہو، پوری نسل ڈی ٹریک ہونے کا چانس ہو، ملک کا سلامتی خطرے میں ہو، ایسا بندہ جو حکمران ہوتا ہے وہ اگر ایسا کر جائے تو، اور اس کے لیے صرف 5 سال. پھر ایشو یہ بھی ہے کہ مہذب دنیا میں، مغرب میں، یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، جہاں لوگ الزام لگنے پر گھر چلے جاتے ہیں، جہاں قانون، آئین، اخلاقیات، اصول اور منطق کی حکمرانی ہوتی ہے، جہاں جمہوریت ہوتی ہے، وہاں الزام لگے لوگ گھر چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں ڈٹھائی سے بیٹھے رہتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو سخت ہونی چاہیے، معیار بہت سخت ہونا چاہیے، تاکہ خوف رہے کہ اگر میں نے تھوڑی بہت بھی کوئی غلطی کی، کرپشن کی، جھوٹ بولا قوم کے ساتھ، قوم کو بیوقوف بنایا، یا پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا، تو عمر بھر کے لیے میں بک ہو جاؤں گا. اب ڈر خوف ہی ختم ہو جائے گا. 5 سال بعد پھر سے دوبارہ آ جاؤ. پاکستان زندہ باد.